قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم مغفور، ان کے ساتھی لیاقت علی خان مرحوم، نواب بہادر شاہ جنگ، نواب حبیب الرحمن شیروانی، سردار عبدالرب نشتر، شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی، دوسرے اکابر جتنے بھی تھے تحریک پاکستان میں، سب نے دو ٹوک کہا کہ ہم پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ پاکستان میں ہم قرآن و سنت کے احکام نافذ کریں گے۔ اس پر قائد اعظم مرحوم کے اور دیگر قائدین کے 20 بیانات ریکارڈ پر ہیں۔ پاکستان بنا، ہمارے سیکولر دوستوں کو اور تو کچھ ملا نہیں، قائد اعظم کی ایک تقریر کے چند جملے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کو مل گئے۔ کہتے ہیں قائد اعظم نے 11 ستمبر 1947 میں پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ ہم مذہبی آزادی ہوگی۔ جو مذہبی آزادی، کون سا مذہب نفی کرتا ہے اس کی بھائی؟ کیا اسلام مذہبی آزادی کی نفی کرتا ہے؟ 3-4 جملے ہیں، مذہبی آزادی ہوگی، ریاستی حقوق میں سب برابر ہوں گے۔ یہ اس کو کہہ کے قائد اعظم سیکولر کی بات کر رہے تھے۔ قائد اعظم کا مقصد سیکولر ریاست کا قیام تھا۔ یہ بھی بہت بڑا تاریخی مغالطہ ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان نے زندگی میں صرف یہی ایک تقریر کی ہے، یا اس سے پہلے بھی کی ہے اور اس کے بعد بھی کی ہے۔ اگر تو قائد اعظم نے پاکستان کے حوالے سے زندگی میں ایک ہی تقریر کی اور تقریر کر کے وہ خاموش ہو گئے تو چلو سوچا جا سکتا ہے، اگرچہ اس تقریر کا بھی وہ مفہوم نہیں جو بیان کیا جاتا ہے۔ میں اس تقریر کو اس مفہوم میں نہیں لیتا جو بیان کیا جاتا ہے، اس تقریر سے اپنا مفہوم کھینچا جاتا ہے، اخذ کیا جاتا ہے۔ لیکن چلو بالفرض، میرا سوال یہ ہے کہ قائد اعظم اس سے پہلے کوئی تقریر کی تھی؟ اس کے بعد یہ 48 کے دسمبر میں فوت ہوئے ہیں، اس تقریر کے 1.25 سال بعد اس درمیان کوئی تقریر نہیں کہ خاموشی اختیار کر لی تھی، روزہ رکھ لیا تھا، چپکا۔ میں اس تقریر کے بعد کی 20 تقاریر میں سے 2 ریکارڈ تقاریر کا حوالہ دینا چاہوں گا جو قائد اعظم کے اس تقریر کے بارے میں اس تصور کی نفی کرتی ہیں جو سیکولر حرکت قائد اعظم کی تصویر کے بارے میں تقریر کے بارے میں پھیلا رہے ہیں۔ جنوری 48 میں کراچی بار ایسوسیشن، جنوری سن 48 کراچی بار ایسوسیشن سے قائد اعظم نے خطاب کیا۔ مشہور مورخ ہیں محمد علی چراغ، ان کی کتاب ہے قائد اعظم کے ماہ و سال، قائد اعظم کی ہسٹری پر ان کی تاریخ ہے، کتاب ہے، اس پہ انہوں نے پوری تقریر کا حوالہ دیا ہے۔ قائد اعظم اگر 11 ستمبر کو سیکولر ریاست بنانے چلے تھے تو جنوری سن 48 میں کراچی بار کے سامنے کھڑے ہو کر، وکلاء کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کیوں فرما رہے تھے کہ اسلام ہمارا نظام حیات ہے اور ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کے بنیاد پہ بنایا ہوا دستور ہی بہترین دستور ہے اور اسلام کا پیش کردہ نظام ہی سب سے بہتر نظام ہے؟ قائد اعظم کو اپنی 11 ستمبر کی تقریر کے بعد جنوری سن 48 میں کراچی کے وکلاء کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ ستمبر میں سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں اور جنوری میں جا کے اسلامی نظام حیات جناب مکمل نظام حیات ہے، اسلام کے بنیاد پڑھیں وہ تقریر جو کراچی بار میں کی ہے قائد اعظم نے۔ یہ جنوری کی بات کر رہا ہوں، آگے جولائی میں چلے جائیں۔ دسمبر میں وفات ہوئی ہے نا، اس سے 5 مہینے پہلے قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا ہے، ریکارڈ پر ہے، اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ پر بھی ہے، قومی پریس کے ریکارڈ پر بھی ہے۔ اور وہ اتنی بنیادی بات کی ہے قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کرتے ہوئے اپنے خطاب میں تجزیہ کیا ہے، رسمی بات نہیں کی۔ میں اس لیے تفصیل میں جانا چاہ رہا ہوں کہ رسمی بات نہیں کی جیسے کہ جو خطیب کرتے ہیں ہم اسلام نافذ نہیں۔ قائد اعظم نے تجزیہ کیا ہے مغرب کے نظام معیشت کا، اس تقریر کو پڑھیں ذرا۔
قائد اعظم کہتے ہیں کہ مغرب کے معاشی نظام نے دنیا کو 2 بڑی جنگوں کے سوا کچھ نہیں دیا. مغرب کا معاشی نظام خرابی کا، فساد کا، خون ریزی کا، قتل و غارت کا باعث بنا ہے. اس لیے میں پاکستان میں مغرب کے معاشی فلسفے کی بنیاد پر نہیں، اسلام کے معاشی اصولوں کی بنیاد پر ملک کا معاشی نظام دیکھنا چاہتا ہوں. میں مغرب کے معاشی نظام پر پاکستان کے بینکاری اور معیشت کے نظام کو نہیں دیکھنا چاہتا. میں اسلام کے سنہری اصولوں کی بنیاد پر، اور قائد اعظم وہاں ہدایت فرما رہے ہیں کہ جناب مجلس سے تحقیق آپ کی جو ہے، مجھے انتظار رہے گا، میں اشتیاق کے ساتھ انتظار کرتا رہوں گا کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق بینکاری معیشت کا نظام مرتب کر کے اس کو عملی ڈھانچے کی شکل آپ کب دیتے ہیں، کیونکہ ہماری منزل یہ ہے، ایک رفاہی ریاست، ایک فلاحی ریاست اسلام کے اصولوں کے مطابق تو بن سکتی ہے، مغرب کے معاشی اصولوں کی بنیاد پر سوائے قتل و غارت کے، سوائے فساد کے کچھ نہیں ملتا. قائد اعظم وہاں تفصیل کے ساتھ تجزیہ کر کے وضاحت کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے، ستمبر 47 میں تو پاکستان سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں، اور جولائی 48 میں قائد اعظم کو اسلامی نظام معیشت کا کیا مسئلہ درپیش آ گیا تھا؟ جنوری سن 48 میں اسلامی نظام حیات کہاں سے یاد آ گیا قائد اعظم کو؟ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا اپنے دانشوروں سے، تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش مت کریں، اپنا مسئلہ اپنی زبان سے بیان کریں، اپنی بندوق اپنے کندھے پر رکھ کر چلائیں. قائد اعظم کے کندھے پر رکھ کر اپنی بندوق مت چلائیں، اور نہیں چلنے دیں گے ہم. تاریخ انکار کرتی ہے، حقائق انکار کرتے ہیں، پاکستان کا تسلسل انکار کرتا ہے. آج وقت آ گیا ہے، میں علماء کرام سے عرض کروں گا، آج وقت آ گیا ہے کہ سیکولر حلقوں کے اس فراڈ کو اور اس دھوکے کو کھلے بندوں کھولا جائے اور بتایا جائے کہ قائد اعظم کے نام پر سیکولرزم کا فروغ اور اقبال کے نام پر سیکولرزم کا فروغ یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اور پاکستان کے نظریے سے، پاکستان کی تحریک سے اور پاکستان کے قیام سے انحراف.